الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے مصلی یعنی مسجد، آج جمعے کا دن ہے الحمدللہ. ذی قعدہ کا بھی سمجھ لیجیے مہینہ چل رہا ہے. آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس میں کہ ہر شخص جو مالی نصاب ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے، اور قربانی کے کام کو نبھانا یہ سنت ابراہیمی ہے. اس لیے عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں کچھ چھوٹی سی زبان پر کچھ ایسی الفاظیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ حضراتوں کے سامنے قرآن مقدس کی آیت جو تلاوت کر کے صرف حاصل کیا، اس کا معنی کیا، اس کا مطلب کیا، اس کا مدہول کیا، اس کا تقاضا کیا، چند منٹوں میں جو ہم سے بنے گا آپ حضرات کے سامنے وہ دولت دے کر جاؤں گا. لہذا آپ حضرات اگر اس کو آخرت کی پونجی سمجھ کر ذہن میں بیٹھا لیں گے اور قلب میں اس کو اتار لیں گے، باقی زندگی کو اسی طور سے گزارنے کا کوشش کریں گے. ایمان والے اور خود اللہ اس کے رسول ہی سمجھیں گے کہ قرآن مقدسہ کو سنا اور سن کے دل پر اتار کر آخرت کی زندگی کو بنانے کے فکر میں لگ گیا. تو میرے بزرگ دوستو، ایک شاعر کہتے ہیں، مجھے دنیا سے کیا مطلب، وطن ہے مدرسہ اپنا، اور مریں گے تیری کتابوں پر غرق ہوگا کفن اپنا. لہذا جو طالب علم ہے وہ اسی طرح سے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے، مدرسے کے چٹائی سے، اساتذہ کے تنبیہ الغافلین سے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن وہ دن قریب ہے کہ ایسا وقت آئے گا وہ ایک دن نہ ایک دن حافظ قرآن ضرور بنے گا، اور ایک دن نہ ایک دن مولوی بنے گا، ایک دن عزیزان محترم وہ پرہیزگار متقی زاہد و عابد ضرور بنے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اسی طرح سے یہ دن، یہ محلہ، اس محلے کا نام ہے پاڑا. اب لہذا آپ کے سامنے پاڑا اور گھڑی دونوں کا دو جز ہے. جیسے میرے بزرگ دوستو کلمہ شریف کا دو جز ہے، ایک جز ایسا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح یہ گھڑی پاڑے کا دو جز ہے. پاڑا کے مطلب، پاڑا کسے کہتے ہیں، جہاں کے سمجھ لیجئے 5 10 25 50 100 200 250 250 اس طرح سے لوگ مجمع میں اپنے گھر بنا کر رہن سہن میں لگ جاتے ہیں، اس کو پاڑا کہتے ہیں، اس کو محلہ کہتے ہیں، اس کو گرام کہتے ہیں. میرے بزرگ دوستو، اسی طرح سے گھڑی کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتا ہے، 12 کب بجتا ہے، 2 کب بجتا ہے، 1 کب بجتا ہے، اس کا ٹائم، اس کا ٹیبل آپ کو یاد دلاتی ہے کہ ہمارا 12 بجے بھلا کام ہے، ہمارا 1 بجے جمعے کا جو ہے خطبہ کا ٹائم ہے، ہمارا 4 بجے عصر کی نماز ہے، ہمارا 6:30 بجے مغرب کا ٹائم ہے، ہمارا 8 بجے عشاء کا ٹائم ہے. اور اس طرح سے تو مسلی کی بات ہے. اور جب دنیا دار لوگوں کی بات ہے کہ ہمیں 1 بجے ٹرین پکڑنا ہے، ہمیں 1 بجے فلانا روگی کو جو ہے دوا کھلانا ہے، ہمیں 1 بجے مزدور کو بلا کے اپنے کام میں لگوانا ہے. اسی طرح سے میرے بزرگ دوستو یہ ساری فن کا سمجھ لیجئے آپ کو شاہکار دینے والا یہ آپ کا گھڑی ہوتا ہے. چونکہ یہ آپ کو کیا کر رہا ہے، ٹائم سے متنبع یعنی چوکنا کرا رہا ہے کہ یہ ٹائم اگر آپ کر دیں گے تو میرے بزرگ دوستو آپ کے
काम में दखल पड़ेगा और आपका काम जो मुकम्मल तौर से हासिल होता था वो अधूरा रह जाएगा। इसी वजह से मुझे घड़ी से अपना निस्बत को जोड़ना पड़ता है और घड़ी के मुताबिक अपने कहने सुस्ती को तोड़कर और उस पर लब्बैक कहता हुआ उस टाइम पर अमल करना पड़ता है। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे मैं तुम्हें एक टाइम दे दिया हूँ। आपको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया उस वक्त मेरे बुजुर्ग दोस्तों पूरी आलम दुनिया में कोई भी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? किसी सवाल ने सवाल ही कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह दुनिया में पैदा किया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या चीज था? मेरे बुजुर्ग दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है। एक चीज वो था जो अल्लाह के मासूम फरिश्ते थे, सब आसमानी फरिश्ते, मासूम फरिश्ते थे जो सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह आज तक कह रहे हैं और कयामत के सुबह तक कहते ही रहेंगे। जिसे सजदे में रखा वो सजदे में है, जिसे रुकू में रखा वो रुकू में है, और जिसे कौमे में रखा वो कौमे में है, और जिसे मखलूक की खिदमत के लिए रखा वो मखलूक की खिदमत में है। गोया कि बात यह है कि जिसको जिस तरह से रखा उसी तरह से जब से उसकी पैदाइश हुई और आज तक और कयामत के सुबह तक उसी हालत में वो टंगे रहेंगे। कहते सुभान अल्लाह। अब फरिश्तों के बाद जो है कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात इब्लीस जो है वो फरिश्ता था। इब्लीस जो है वो फरिश्ता था जो कि आसमान में रहता था और सारे फरिश्तों का मॉनिटर था। नहीं मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अजाजिल जो है वो इब्लीस जो है फरिश्ता नहीं था। अगर फरिश्ता होता तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब हुक्म दिया कि जितने फरिश्ते हैं जितने मखलूक हैं सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा रेज हो जाओ, तो सबों ने सजदा कर लिया, मगर इब्लीस शैतान जो था वो सीना को टेक दिया, बोले हम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करेंगे नहीं। तो अल्लाह ने सवाल किया, अरे इब्लीस बता तू आदम को सजदा क्यों नहीं करेगा? ऐ परवरदिगार आलम, मुझे तो तूने आग से बनाया है और इसको जो है मिट्टी से बनाया है। आग का काम है ऊपर को उछल जाना, मिट्टी का काम है ऊपर से नीचे को आ जाना। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, तो इससे पता क्या चला, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्ते थे और बाद में जिन पैदा हुए। और जिनका जिस तरह की एक आग का शोला उठता है ना, धक से न देखेंगे माचिस मार देंगे, धक से जो है वो आवाज का फव्वारा निकलेगा। आवाज के आग के बीच से नहीं बल्कि आग के किनारे के लौ से जो है अल्लाह ताला जिन्नातों को पैदा किया। आग के किनारे के लौ से अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा किया। तो इससे पता ये चला कि इब्लीस जो है फरिश्ता नहीं है, वो जिन्नात का गुरूर का आदमी है। तो आदम अलैहिस्सलाम को बहकाकर जब वहां से छोड़ा तो आदम अलैहिस्सलाम जो है गंदुम के बहाने से खाकर दुनिया में आके पड़े रहे। कितने अरसा तक रहने के बाद में फिर अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले नबूवत किया, आदम अलैहिस्सलाम को पुतला बना दिया। बना देने के बाद शैतान तो उस पर जो कितनी मर्तबा घुसा और निकला और कहा कि ये हमारा आसान है। क्यों कि इसके अंदर जो अल्लाह ने एक पेट बना दिया है ना, इसी के लिए वो जो हराम और हलाल बहुत सारा चीजें जब उनके सामने आएगी ये किसी को बाचेगा नहीं। मैं इसको बहका कर जो है इसको अल्लाह के बहदा छीन कर वहां से खींच कर मैं अपने ग्रुप में उसको शामिल कर लूंगा। तो ये हकीकत अगर जान लिया तो अल्लाह ताला पूरे जब आदम के पुतले को बनाया, बनाने के बाद में अल्लाह खुद अपने दस्त से यानी अपने हाथ से आदम अलैहिस्सलाम के मुश्त पर पूरा जब फेर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत के सुबह तक जितने भी मखलूकात इंसान के नाम के पैदा हुए तमाम का रूह वहां हाजिर हो गया। अल्लाह तबारक तआला ने उसी वक्त कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदे बता क्या मैं तेरा रब नहीं हूँ?
تو سارے بندوں نے مل کر کہا قالوا بلی شہدنا، اے پروردگار عالم ہم سب مل کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارا رب العالمین ہے، حقیقی رب ہے۔ حقیقی رب کا ہم انکار نہیں بلکہ حقیقی رب کو تسلیم کر کے تب دنیا میں آئے ہیں۔ تو جتنا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، سکھ کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، اور اڑیا کے گھر میں ہو، مسلمان کے گھر میں ہو، ہندو کے گھر میں ہو، بودھوں کے گھر میں ہو، جتنے قسم کے لوگ جو کرسچن کے گھر میں ہو، جتنے قسم کے اولاد پیدا ہوتے ہیں، سب کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، سب اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ قریب تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کر کے جب یہ دنیا میں بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے ساری مخلوقات کو متنبع کرا دیا کہ یہ میرا مخلوق ہوگا، فرشتہ تم گھبراؤ نہیں، یہ میرا مخلوق ایسا مخلوق ہوگا۔ تو فرشتوں نے دعویٰ کر دیا، فرشتوں نے اللہ سے دعویٰ کر دیا کہ پروردگار عالم، یہ جو آدم بنانے جا رہے ہیں، اس کے بنانے کی وجہ کیا ہے؟ نہ میرا وحدانیت، میرا گن گائے گا، میرا تعریف کرے گا۔ تو اس وقت جب فرشتوں نے کہا کہ مجھے جو اللہ علم دیا ہے نا آدم میں، وہ علم نہیں ہے، سب فرشتوں نے یہ بات کو کہہ دیا کہ ہم سب سے بڑا عالم ہوں، میرے علاوہ یہ آدم کو جو پیدا کیا، آدم ہم کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر کے اور ان کے ہوش و حواس کو سنبھالا جس وقت، اس وقت 7 لاکھ زبانیں سکھا دیا۔ کتنا؟ 7 لاکھ کا، تو سبحان اللہ، 7 لاکھ زبان سکھا دیا، اور پہاڑ کے، پروت کے، پانی کے، جنگت کے، خلوت کے سارے نام کو جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام ہو بہو سب جب بتانے لگے تو سارے فرشتے شرمندہ ہو گئے، اور اس وقت کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، اے اللہ تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی آدم کا بیٹا ہے۔ اسی گھڑی پاڑے کے اندر میں یہ گھڑی چل رہی ہے، یہ گھڑی جو ہے صبح 6 بجا تھا تو شام 6 بج جائے گا، پوری جو ہے ہماری ختم ہو گئی، اور یہ واپس آنے والا نہیں۔ شاید اس لیے کہتے ہیں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اور 10 منٹ باقی ہے، ہم نے 5 منٹ 55 میں، اچھا الحمدللہ۔ تو ہم نے جو قرآن مقدسہ کی آیت کو 3 آیت کو پیش کیا۔ ایک آیت تو وہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دوسری آیت ہم نے پیش کیا سورہ جمعہ کے اندر میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور تیسری آیت میں نے پیش کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ان ساری چیز کے بیانات دینے کے لیے ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے، لہذا میں آپ کے سامنے صرف 2 منٹ میں ان ساری چیزوں کا ترجمہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سورہ کے اندر میں جو اللہ فرمایا، قسم ہے زمانہ محبوب کی، در حقیقت انسان گھاٹی اور خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ نہیں جو نیک اور صالح ہیں۔ وہ نیک اور صالح لوگ کیا کرتے ہیں؟ حق پر ڈٹے رہتے ہیں، مصیبت آنے پر وہ صبر کرتے ہیں۔ یہ سورہ کا ترجمہ تھا، آپ کو میں نے ترجمہ بتایا، مانا مطلب محبوب کرنے سے بہت لمبا چوڑا ہے۔ اور دوسری آیت جو سورہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کا دن تمہارے سامنے آ جائے تو اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس میں تمہاری ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اس میں تمہاری بہت ساری بھلائیاں ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم جیہوش عقلمند ہوشیار و چالاک ہو تو سمجھ جاؤ گے اس میں تمہارا فائدہ کیا ہے۔
तीसरी आयत का तर्जमा यह अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो इस्लाम के दायरे में पूरे के पूरे उतर जाओ। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको भी मजहब इस्लाम पर पूरे के पूरे मुकम्मल उतरने की अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक व खैर अता फरमाए। और जुमे की नमाज के लिए मेरे बुजुर्ग दोस्तों, जो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े हैं वो सुन्नत को अदा कर लो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।